تمہارے لیے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو جہاں ایمانی اور روحانی طور پر تندرست و توانا دیکھنا چاہتی ہے، وہاں ہی ان کی جسمانی صحت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ مومن بیمار ہو جائے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی صحت اور سلامتی کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے کرے، وہ طبیب کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، معالج کے پاس جائے، کیونکہ جسمانی صحت اس کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے، خصوصاً مسلمان کے لیے، روحانی صحت کا ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ایک انسان کا جسم تندرست اور توانا ہے لیکن اس کا ضمیر اور اس کا روح بیمار ہے تو وہ بندہ کامل نہیں ہے، وہ بندہ صحیح طور پر تندرست نہیں ہے کہ اس کا ایک حصہ تو کام کر رہا ہے، دوسرا نہیں۔ اور پھر جسمانی صحت کی تندرستی اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ آپ کی دنیاوی اسباب ڈیپینڈ کرتے ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، خاندان ہے، آپ کی فیملی ہے۔ اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں تو اپنے خاندان کو، اپنے معاملات کو آسان طریقے سے چلا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف روح کا جو تعلق ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے کہ اگر روحانی طور پر آپ تندرست اور توانا ہیں تو آپ آخرت کے لیے کام کر سکتے ہیں، ورنہ انسان ایک ہی طرف لگا رہتا ہے، دوسری جانب سے ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے طیبات کے لفظ میں تمام روحانی، نورانی، دنیاوی، اخروی کامیابیاں پوشیدہ اور مضمر ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اب آپ غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا جو ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اس پہ علماء محدثین اور مفسرین نے بڑی طویل ابحاث فرمائی ہیں، ڈیٹیل میں، تفصیل میں گفتگو فرمائی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب کون ہیں؟ تو اہل کتاب وہ ہیں جو کسی نبی اور رسول کو مانتے ہیں اور اس نبی اور رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہیں۔ جس طرح موجودہ دور میں عیسائی اور یہودی جو ہیں انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی انجیل کے پیروکار ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی توریت کے پیروکار ہیں۔ یہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ باقی ہندو ہیں یا دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ شرک پر مبنی ہیں، کفر پر مبنی ہیں، وہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ تو گویا اگر کوئی عیسائی کسی جانور کو ذبح کرتا ہے یا اس نے کوئی کھانا بنایا ہوا ہے تو وہ مسلمان کے لیے جائز ہے، اسے کھا سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کا کھانا ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن بات یہاں آ کے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے کہ کیا ہر بندہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہلواتا ہے یا کہتا ہے، کیا اس کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہوگا؟ تو اس پہ علماء اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی تکبیر پڑھ کے جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے اور اسے ذبح کرتا ہے، تو تمام ائمہ کے نزدیک وہ ذبیحہ حلال ہے اور مسلمان اسے کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ، کوئی عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے نام پر جو ہے وہ ذبح کرتا ہے
یا یہ کہتا ہے عزیر ابن اللہ یا المسیح ابن اللہ، یہ کہہ کے ذبح کرتا ہے، تو چونکہ یہ دونوں کلمات شرکیہ ہیں تو لہٰذا ایسا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ ائمہ کا اتفاق ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے اس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے تو پھر آپ کے لیے وہ کھانا حرام ہوگا، اور اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اسے تناول کر سکتے ہیں، یعنی کھا سکتے ہیں۔ تو یہی حال جو ہے وہ اگر کوئی یہودی ذبح کرتا ہے تو اس کا بھی ہوگا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ایمان اور ان کے تزکیہ نفس کو اتنا چاہتا ہے کہ نام لیے بغیر اگر اللہ کی توحید کا اعلان کیے بغیر بھی کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اس کو بھی مت کھاؤ، کیونکہ اس کو کھانے سے تمہاری روحانیت میں فرق آئے گا۔ گویا ایک گائے ہے یا بیل ہے یا بکری ہے، اسے کوئی بندہ ذبح کرے تو مسلمان ذبح کرتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتا ہے تو بھی اس کا خون ہی نکلتا ہے، اس کی رگیں ہی کٹتی ہیں، وہ ذبح ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر حکمت دیکھی جائے تو ذبح کرنے کی حکمت کیا ہے کہ خون نکل جائے، کیونکہ خون انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، خون نکل جاتا ہے، گوشت صاف ہو جاتا ہے، آپ اسے تناول کر سکتے ہیں۔ تو بظاہر تو گوشت جو ہے وہ آپ کے لیے پاک ہو گیا، خون نکل گیا، صحت مند بھی آپ رہیں گے، گوشت بھی صحیح ہے، یہ آپ کے جسم کے لیے تو صحیح ہے، لیکن اگر توحید اس جو ہے میں شامل نہیں ہے تو چونکہ یہ آپ کی روح کے لیے صحیح نہیں ہے تو لہٰذا شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب یہاں آپ غور فرمائیں کہ اگر ہماری طہارت، ہمارے تزکیہ، ہمارے تقوی، ہماری نورانیت اور روحانیت کا اللہ اتنا بندوبست فرماتا ہے تو پھر آپ غور فرمائیں کہ باقی چیزوں میں ہمیں کتنا کیئرفل رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم سود لیتے ہیں کیا ہماری روحانیت کو یہ ڈیمیج نہیں کر رہا ہوتا؟ جب ہم رشوت لیتے ہیں تو کیا ہماری روحانیت کو یہ حرام کا پیسہ ڈیمیج نہیں کر رہا ہوتا؟ جب ہم دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور ان کے حق غصب کرتے ہیں اور دھوکہ دے کے دوسروں سے ہم مال بٹورتے ہیں تو کیا ہماری روحانیت اس وقت ڈیمیج نہیں ہوتی؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مردار ہے یا یہ جو سور کا گوشت ہے یا جو حرام جانوروں کا گوشت ہے ہم نہیں کھاتے، مسلمان کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ بھئی اگر غور کریں تو ہے تو وہ بھی گوشت ہے، ہم ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ تو یہی جواب ہے جی، شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ایسا گوشت آپ نے نہیں کھانا، اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ یہ گوشت تمہارے لیے حرام ہے، اس کو تم نے تناول نہیں کرنا، اس کو تم نے نہیں کھانا، سو ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں اور ہم اسے نہیں کھاتے۔ اور دوسری طرف ہمارا دوہرا معیار کیا ہے؟ اسی رب نے یتیم کا مال کھانا اس سے منع فرمایا، اسی رب نے دھوکہ دینا منع فرمایا، اسی رب نے سود کھانا منع فرمایا، اسی نبی نے رشوت لینا اور دینا اس سے منع فرمایا، اسی نبی نے جو ہے ملاوٹ کرنا اور مکس اپ کر کے چیزوں کو جو ہے ادنا چیز کو اعلیٰ کر کے بیچنا، یہ اس چیز سے منع فرمایا۔ ہم ان چیزوں سے رکتے نہیں ہیں، حالانکہ حکم دونوں کا کیا ہے؟ برابر ہے۔ اسی لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سرے سے موم ہو جا،
یا سنگ ہو جا، اسلام دوہرے معیار کو قطعاً برداشت اور تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے صرف اور صرف شریعت مطہرہ کو فالو کریں، اور اگر اس کو فالو کریں گے تو اللہ مجدہ جاں فضا سناتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان کامل اپنے رب پہ تم رکھو، غموں اور تکلیفوں سے تمہارا رب تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ وقتی طور پر انسان پر جو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، جو کبھی جو ہے خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی خوشحالی آتی ہے، یہ ہماری ججمنٹ ہوتی ہے، یہ ہمارا ایگزام ہوتا ہے، یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جس کو اگلی اور اوپر والی کلاس میں پروموٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو مومن کو آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، مومن کو گناہ سے گھبرانا چاہیے، مومن کو تکلیف سے نہیں گھبرانا چاہیے، مومن کو اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی سے گھبرانا چاہیے، مومن کو حالات کے اپس اینڈ ڈاؤن کے آگے جو ہے سر نہیں جھکانا چاہیے، مومن کو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے جو ہے وہ سر جھکانا چاہیے۔ اگر یہ چیز مومن میں آ جائے پھر اللہ کا وعدہ برحق اور سچ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ تو ارشاد فرمایا تمہارا کھانا ان کے لیے حلال اور ان کا کھانا تمہارے لیے، بشرطے کہ غیر اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا ہو۔ اگر اللہ کے سوا کسی کا نام لے کے ذبح کیا ہے تو وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین۔ ارشاد فرمایا ان کی عورتیں مومنات میں سے، محسنات کہتے ہیں پاک دامن، پاکیزہ، جو اپنی